اسد الدین اویسی صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، معزز اراکین اسمبلی، میئر حیدرآباد، سابق ڈپٹی میئر جانی میاں صاحب کارپوریٹر، محترمہ بھانومتی صاحبہ کارپوریٹر، نائیڈو صاحب، جناب سری سلم صاحب، حاضرین کرام، حالات حاضرہ کے عنوان پر سال کے 12 مہینے اگر کوئی جماعت جلسوں کے ذریعے عوام سے اپنے رابطے کو برقرار رکھتی ہے تو صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی مختلف مہینوں کی مناسبت سے مذہبی اجتماعات بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے منعقد کرتے آتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عوام میں رہنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو لوگ مجلس سے رجوع کرتے ہیں، نقیب ملت کی راست نگرانی میں ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کام کا طریقہ کار جو سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا، اسی راستے پر اسی انداز سے کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ حالانکہ سالار ملت کو کافی مشکلات پیش آئے، ایک قوم کو بیدار کرنے کے لیے، ایک اتحاد کے مرکز پہ لانے کے لیے ان کو جو قربانیاں دینی پڑی وہ آج ہمارے سامنے اس کی نظیر یا مثال نہیں ملتی۔ سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 مرتبہ جیل کو گئے، ان کے اوپر مقدمات ڈالے، حکومت کی طرف سے ان کو شہر بدر کیا گیا تھا، اور آخرکار انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ کبھی بھی جیل کے خوف سے انہوں نے اپنے پائے استقامت میں لغزش نہیں لائی، بلکہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج اس مقام پر پہنچی، اور آج ہم بھی ان کے محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچے ہیں۔ وہ سالار ملت جب ایک MLA تھے تو وہ دور تھا، لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ایک MLA کیا کر سکتا ہے، لیکن دنیا جان گئی، دنیا مان گئی، وہ ایک MLA پورے آندھرا پردیش میں ایک انقلاب پیدا کیا، اور وہ ایک MLA کی قربانیوں کے نتیجے میں آج 7 MLA، 1 MP، 2 MLC حیدرآباد بلدیہ کا میئر ہمارا ہے۔ یہ بہت کاوشیں جس کی ہے وہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری نوجوان نسل ناواقف ہے کہ سالار ملت کے کیا خدمات ہیں۔ ارے ان کو چنچل راج جیل میں رکھا، مشیرآباد جیل میں رکھا، ان کو راجبندری کے جیل میں رکھا، ان کو وشاکھاپٹنم کی جیل میں رکھا، اور پھر سالار ملت کو شہر بدر کیا گیا۔ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے سالار ملت یہ فرماتے تھے کہ تمہاری جیل کی بلند سفینے میرے عزم و حوصلے کو نہیں روک سکتے، میرا کارواں آگے بڑھے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے۔ یہ سالار ملت کا عزم و استقلال تھا، اور کہتے تھے انقلابات کی فطرت تمہیں معلوم نہیں، عزم کے سامنے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ ان کا نعرہ تھا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ حیدرآباد میں فساد ہوتا، کومٹواڑی میں فساد ہوا، ناٹن موٹر سائیکل پہ اکیلے چلے گئے، جتندر پرتاپ کا قتل ہوا 62 میں تو چالی بنڈے پہ پہنچ گئے اور لٹتی ہوئی دکانوں کو روکا۔ پولیس سے پہلے فساد زدہ علاقے میں پہنچنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نظام آباد میں فساد ہوا، وہاں پر جا کے فساد کو روکا۔ بودھن میں فساد ہوا، جہاں جہاں اضلاع میں فساد ہوتے تھے اور جہاں سے لوگ مدد طلب کرتے تھے سالار ملت جاتے تھے۔ وہی راستوں پہ چلنے والے نقیب ملت بھی آج وہی راستوں پہ چلتے ہوئے آسام کو جاتے ہیں، گجرات کو جاتے ہیں۔ پربھنی میں بلاسٹ ہوا، وہاں پہنچ گئے۔ مالیگاؤں میں ہنگامہ ہوا، وہاں پہنچ گئے۔ مظفر نگر کا اطلاع ملی تو وہاں پہنچ گئے کہ مظلوم مسلمانوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے، حوصلے کے لیے تنظیم کا ہونا چاہیے۔ سالار ملت فرماتے تھے کہ جذباتی نعروں سے، تقریروں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ کرنے کے لیے تنظیم کا ساتھ ہونا چاہیے۔ تنظیم کے ساتھ ہو کر آپ آگے بڑھیں۔ آپ اندازہ کیجئے، فساد زدہ علاقوں میں پہنچ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دل اور جگر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہوتا ہے اسے اسد اللہ کہتے ہیں، دین کا جو شیر ہوتا ہے اسے اسد الدین کہتے ہیں۔ یہی شیر کی علامت ہے۔ فساد زدہ علاقوں میں تنہا پہنچ جاتے ہیں، کوئی گارڈ، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا۔ مظفر نگر کو جاتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے
پھر آتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، وہاں کا دورہ کر کے آتے ہیں۔ آج تک مالیگاؤں میں 2 سال سے پابندی لگائی گئی ہے کہ نقیب ملت کا داخلہ مالیگاؤں میں نہ ہونے پائے، نہ ان کا خطاب ہونے پائے۔ اور جتنا تم روکتے جا رہے ہیں، مہاراشٹر اور مالیگاؤں کے مسلمانوں میں نقیب ملت کو دیکھنے، ان کو سننے کا شوق اور بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ منتظر ہے کب یہ پابندی ہٹے گی اور مالیگاؤں کو کب نقیب ملت آئیں گے۔ ارے مجلس کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گی جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ ابھرے گی جتنا کہ دباؤ گے۔ میں زیادہ اس کے بغیر بتاتا ہوں کہ کیسی ہمدردی مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کی تباہی کو برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ارے گجرات کا وہ فساد جو ہندوستان کی جمہوریت پر بدنما داغ لگ چکا، اس داغ کو کوئی دھو نہیں سکتا۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کئیوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ آج گجرات کے فساد کو ہندوستان کی جمہوریت پر ایک نمایاں دھبا نظر آتا ہے اور اس دھبے کو ہی مٹایا نہیں جا سکتا۔ نہ نریندر مودی کو اس کے خلاف کچھ کیا کر سکتے ہیں، نہ کوئی قانونی کارروائی ہے، نہ اس دھبے کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس جمہوریت پہ لگے دھبے کو ایک ہی صورت میں مٹایا جا سکتا ہے۔ آج عدلیہ سے ہم کو بھروسہ ہے، عدلیہ سے امید ہے۔ ہندوستان کے جمہوریت پر گجرات کا فساد جو بدنما داغ بن کے چپکا ہے، اس کو دھونا اگر ہے تو نریندر مودی کو پھانسی پہ لٹکا دو، وہ دھل سکتا ہے اور وہ فساد کا دھبا جمہوریت کے دامن سے پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن آج عدلیہ سے ہم کو امید ہے، دیر آئے درست آئے، ایک ایک واقعے کی چھان بین ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، گجرات میں اسد الدین اویسی صاحب ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر گئے اور 15-20 دن رہے، ریلیف کیمپوں میں مریضوں کا علاج کیے۔ ایک نوجوان ایسا تھا جو روزانہ اسد صاحب کو دیکھ رہا تھا، ایک کیمپ پہ کونے میں پلنگ پہ پڑا دیکھ رہا تھا۔ آخر میں آواز دی، حیدرآباد کے ایم پی صاحب سلام علیکم، ذرا ہمارے پاس آنا۔ اسد صاحب دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے، ہاں پیروں پر بلا کی توڑی ہوئی ہے۔ جب سلام کر کے ہاتھ ملایا تو ہاتھ پکڑ کے رونے لگا، ہچکیوں پہ آ گیا۔ اسد صاحب نے کہا کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ پہلے تم بات تو کرو، اپنی تکلیف تو بتاؤ کہ کیا تم کو تکلیف ہے، میں کوشش کروں گا تمہاری مدد کرنے کی۔ لیکن وہ بچہ ہچکیوں پہ تھا، 10-15 منٹ تک روتے رہا۔ آخر میں کہا کہ اسد صاحب میرے گھٹنے میں چاقو مارا گیا تھا، معمولی زخم تھا، میں سرکاری دواخانے میں جا کے بتایا تو میرا علاج نہیں کیے۔ یہ تعصب کی اینک لگانے والے ہمارے باہر کو ہمارے جسم کے اعضاء کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا جانتے ہیں، لیکن انسانیت کی بنیادوں پر علاج نہیں کرتے۔ آج وہ زخم بڑھتے بڑھتے زہر ہو گیا اور آج ڈاکٹر آ کر دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا پیر کاٹ دینا پڑے گا، ورنہ یہ زہر تمہارے جسم میں پھیلے گا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ہٹایا، اپنے پیروں پہ سے بلیکٹ ہٹایا، اسد صاحب کو بتا کر کہنے لگا یہ پلنگ کے بازو بیٹھی ہوئی میری ماں ہے، میری چھوٹی چھوٹی 2 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، میرا باپ ٹھیلا منڈی پہ کاروبار کرتا ہے، میں گھر کا سہارا ہوں، میری کمائی سے گھر چلتا ہے۔ آج اگر میں اپاہج ہو گیا، میں گھر پر بوجھ بن گیا تو میری بہنوں کی شادی کا انتظام نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ بس کہہ کے پھر رونا شروع کرا۔ اسد صاحب نے اس کو ہمت و دلاسا دیا اور ڈاکٹروں کی ٹیم جو اویسی ہاسپٹل کی تھی اس کو کہا کہ ان کا معائنہ کرو۔ پورے ڈاکٹرز معائنہ کرے، گجرات کے کوئی دواخانے میں اس بچے کا علاج نہیں ہوا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، میں جتنی کوششیں کروں گا اس بچے کو ویل چیئر پر بٹھا کر ایئرپورٹ لا کر ہوائی جہاز کے ذریعے اویسی ہاسپٹل میں علاج کیا گیا۔ اللہ کا فضل ہوا، بہترین علاج ہوا اور اس کے بعد اس کو ٹکٹ دے کے ہوائی جہاز سے احمد آباد کی ایئرپورٹ پر بچہ جہاز سے اتر کے جانے لگا۔ اماں بابا دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے کا پیر کٹنے والا تھا، ہمارے بچے کے بغلوں میں بیساکھی آنے والی تھی، وہ بچہ معذور ہو کے آنے والا تھا، لیکن جب دیکھا خوشی سے نہیں سمائی گئی
کہ ایئرپورٹ پر پلین میں سے ٹہلتے ہوئے بچہ ٹہلتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جا کے قدم بوسی کرتا ہے تو ایئرپورٹ پر اس ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ اے اللہ اسد اویسی صاحب کو سلامت رکھے، ان کی جماعت کو سلامت رکھے اور ان کو کامیابی سے سرفراز کرے۔ میرے بیٹے کو دوہری زندگی دینے والے اللہ کے بعد زمین پر کوئی ہے تو اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ اندازہ کیجئے، ہندوستان کے چپے چپے پہ آپ سروے کیجئے، جائزہ لیجئے، کوئی آپ کو ایسا قائد نظر نہیں آئے گا جو مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے، مسلمانوں کے لیے جا کر اتنی مدد کر سکے۔ یہ درد اگر کسی میں ہے وہ نقیب ملت میں ہے، یہ درد اگر کسی میں پوشیدہ ہوتا ہے تو حیدرآباد کے مسلمانوں میں، مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں میں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، مصیبت کے وقت کام آنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو اس جماعت کے خدمات کا جائزہ لیجئے اور اپنے دل سے یہ فیصلہ کیجئے کہ یقیناً یہ علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کو رہنا ہے۔ یہاں آزما چکے، لیکن مومن کی فراست اور پہچان یہ ہے، ایک سوراخ سے ڈسنے کے بعد دوسری مرتبہ اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اب آپ احتیاط کیجئے، مجلس اتحاد المسلمین آ چکی ہے، تمام جماعتیں پریشان ہیں کہ مجلس آ چکی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ارے ہم موقع دیے، تم نے مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کی، اب مجلس اتحاد المسلمین طے کر لی ہے۔ اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو مستحکم کرو، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں جنگ نہیں، ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اس کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی جماعت کو مستحکم کیجئے، اپنی پولنگ کے پرسنٹیج کو بڑھائیے، نقیب ملت کے ہاتھ مضبوط کیجئے۔ اتحاد بڑی دولت ہے، اتحاد بڑی طاقت ہے، اور ایک بات جان لیجئے، ہم مسلمان ہیں، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، جماعت بھی ایک، قیادت بھی ایک ہونا چاہیے، اور ایک ہی کے پیچھے رہیں گے تو یقیناً ہم کو کامیابی ہوگی، اللہ ہم کو کامیابی سے سرفراز پڑے۔ تو انتہا ہمارا شکریہ، خدا حافظ۔